تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جو لائق حمد ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے قیامت۔ قیامت کیا ہے؟ قیامت کیسے آئے گی؟ آج کل کے حالات دیکھ کر لگتا ہے یہ صدی اس دنیا کی آخری صدی ہے۔ زمانے کے حالات بتاتے ہیں قیامت بہت زیادہ قریب ہے۔ ہمیں اپنے معاشرے میں قیامت کی نشانیاں ظاہر ہوتی نظر آ رہی ہیں، جیسے کہ آج کل کے لوگوں کے پاس علم تو بہت ہے مگر بزرگوں کا احترام بھول گئے ہیں۔ لوگوں کے پاس عقل تو ہے مگر اس کا استعمال چالاکی و سیاست میں ہو رہا ہے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں ہو رہا ہے، نہ کہ ایک دوسرے کو سہارا لگانے میں۔ اللہ ہی جانے آج امت مسلمہ کس راستے پر ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے جن کاموں سے منع فرمایا ہے ان کاموں کو زیادہ کیا جا رہا ہے، اور جن کاموں کا حکم دیا ہے ان کو کم کیا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر سود لینا اور دینا حرام ہے، مگر آج سود کا دور عام ہو رہا ہے۔ کسی کی غیبت کرنا حرام ہے مگر آج غیبت حد سے زیادہ بڑھ رہی ہے، اور عورتیں مردوں کی برابری کر رہی ہیں، بلکہ مردوں سے بھی زیادہ آگے نکل رہی ہیں۔ طلاق کا حق صرف مرد کو ہے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، مگر آج کے دور میں عورت کی مرضی سے طلاق ہوتی ہے، اور مرد عورتوں جیسے ہو رہے ہیں۔ گھر مرد سنبھالتا ہے، عورت کام پر جاتی ہے اور مردوں پر حکم چلاتی ہے کہ جیسے وہ اس کا شوہر نہیں، کوئی غلام ہے۔ آج کا نوجوان نماز کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا، اذان کے وقت بھی فون بند نہیں کرتے، نماز تو دور کی بات۔ نوجوان خواہشات نفسانی کی طرف زیادہ جا رہے ہیں۔ تبھی تو ماں باپ کی عزت نہیں کی جا رہی، تبھی تو دین کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ زنا بہت عام سی چیز ہو گئی ہے۔ لڑکا اور لڑکے آپس میں شادی کر رہے ہیں، لڑکی لڑکی سے شادی کر رہی ہے، جبکہ قوم لوط اس زمانے کے لیے ایک عبرت ہے، مگر پھر بھی اس چیز کو گناہ نہیں سمجھتے، بلکہ یہ چیز قیامت کی کسی بڑی نشانی سے کم نہیں۔ دین کو دنیا کے بدلے بیچا جا رہا ہے۔ دین کی طرف تو آج کا نوجوان جانا ہی نہیں چاہتا۔ عالموں کو بیوقوف سمجھتے ہیں، اور اگر کوئی دین کی بات کرے بھی تو اس کا مذاق بناتے ہیں۔ مسجدیں ویران ہو رہی ہیں، دین کی کتابوں پر دھول جم رہی ہے۔ یہ قیامت کی نشانی نہیں تو کیا ہے؟ جھوٹ بولنا ایک اچھی چیز سمجھا جاتا ہے، اور جھوٹ بولنے والوں پر ہی یقین کیا جاتا ہے۔ سچ بولنے والا یا تو خاموش رہتا ہے یا اس کا مذاق بنایا جاتا ہے۔ شراب نوشی کرنا، کسی کا قتل کرنا، کمزور پر ظلم کرنا، یہ تو بہت عام چیز ہو چکی ہے۔ اس زمانے میں جو دولت والا ہے اس کی ہر جگہ عزت ہے، جس کے پاس دولت نہ ہو اس کو کوئی اپنا نہیں سمجھتا۔ شادیوں میں لڑکی سے اس کا مہر معاف کرا دیا جاتا ہے، مگر دہیج شادی سے پہلے چاہیے ہوتا ہے، اور آج کل کسی شادی میں ناچ گانا نہ ہو تو اس کو شادی ہی نہیں سمجھتے۔ اللہ ہی جانے زمانہ اب اور کتنا خراب ہوگا۔ جس امت کو قبرستان سے گزرتے وقت مردوں کو سلام کرنے کا حکم ہے، وہ اب اتنی بے حس ہو چکی ہے کہ زندہ کو بھی بغیر مطلب کے سلام نہیں کرتی، اور اللہ کا خوف تو دلوں سے نکل ہی گیا ہے۔ کوئی سوچتا ہی نہیں کہ یہ دنیا فانی ہے، اس کو ایک دن فنا ہونا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور انسان موت سے بچنے کی کوشش تو کرتا ہے مگر گناہوں سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا، جبکہ وہ گناہوں سے بچ سکتا ہے مگر موت سے نہیں۔ انسان آخرت کی فکر ہی نہیں کرتا، بس دنیا کو ہی اپنا سب کچھ سمجھ رہا ہے۔ خداوند عالم اپنی مقدس کتاب قرآن مجید میں فرماتا ہے، اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کا بدل نہ بن سکے گا،
اور کسی کی سفارش قبول نہ ہوگی، اور نہ کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ کسی کی مدد کی جائے گی۔ اور دوسری طرف خداوند عالم فرماتا ہے، جب قیامت برپا ہوگی اور اس کے برپا ہونے میں ذرا بھی جھوٹ نہیں ہے، وہ الٹ پلٹ کر دینے والی ہوگی۔ زمین کو زبردست جھٹکے لگیں گے اور پہاڑ بالکل چور چور ہو جائیں گے۔ نہج البلاغہ میں حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جس دن ہر آنکھ خوف کی وجہ سے پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا اور سور پھونکا جائے گا تو ہر جان بدن سے نکل جائے گی، زبانیں گونگی ہو جائیں گی اور بلند پہاڑ مضبوط چٹانیں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، اور سخت پتھر آپس میں ٹکرا کر چمکتے ہوئے سراب کی طرح ہو جائیں گے، اور جہاں آبادیاں اور فلک بوس عمارتیں تھیں وہ جگہ ہموار میدان کی صورت میں ہو جائے گی۔ اس موقع پر نہ کوئی سفارش کرنے والا ہوگا جو سفارش کرے، نہ کوئی عزیز ہوگا جو اس عذاب کی روک تھام کرے۔ اور آپ ہی کا ارشاد گرامی ہے، اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو اور موت سے پہلے اپنے اعمال کا ذخیرہ فراہم کر لو، اور دنیا کی فانی چیزیں دے کر باقی رہنے والی چیزیں خرید لو۔ چلنے کا سامان کرو، کیونکہ تمہیں تیزی سے لے جایا جا رہا ہے، اور موت کے لیے آمادہ رہو کہ وہ تمہارے پیچھے پیچھے ہے۔ تم لوگوں کو ایسا ہونا چاہیے کہ جب پکارا جائے تو جاگ اٹھو، اور یہ جان لو کہ یہ دنیا تمہارا گھر نہیں ہے، اسے آخرت سے بدل لو، اس لیے کہ اللہ نے تمہیں بیکار پیدا نہیں کیا اور نہ اس نے تمہیں بے قید و بند چھوڑ دیا ہے۔ موت تمہاری راہ میں حائل ہے، اس کے آتے ہی تمہارے لیے جنت ہے یا دوزخ۔ وہ مدت حیات جسے ہر گزرنے والا لحظہ کم کر رہا ہو اور ہر ساتھ اس کی عمارت کو ڈھا رہی ہو، کم ہی سمجھی جانے کے لائق ہے۔ اور وہ مسافر جسے ہر نیا دن اور نئی رات کھینچے لے جا رہی ہو، اس کا منزل تک پہنچنا جلد ہی سمجھنا چاہیے۔ اور وہ عازم سفر جس کے سامنے ہمیشہ کی کامرانی یا ناکامی کا سوال ہے، اسے اچھے سے اچھا زاد مہیا کرنے کی ضرورت ہے، لہٰذا اس دنیا میں رہتے ہوئے اس سے اتنا توشہ آخرت لے لو جس کے ذریعے کل اپنے نفسوں کو بچا سکو، جس کی صورت یہ ہے کہ بندہ اپنے اللہ سے ڈرے، اپنے نفس کے ساتھ خیر خواہی کرے، مرنے سے پہلے توبہ کرے، اپنی خواہشوں پر قابو رکھے، چونکہ موت اس کی نگاہ سے اوجھل ہے اور امیدیں فریب دینے والی ہیں، اور شیطان اس پر چھایا ہوا ہے جو گناہوں کو ساج کر اس کے سامنے لاتا ہے کہ وہ اس میں مبتلا ہو، اور توبہ کی ڈھارس بند کرتا رہتا ہے اور تاخیر میں ڈالتا رہتا ہے، یہاں تک کہ موت غفلت و بے خبری کی حالت میں اس پر حاوی ہو جاتی ہے۔ افسوس اس غافل و بے خبر کی مدت حیات ہی اس کے خلاف ایک حجت بن جائے اور اس کی زندگی کا انجام بدبختی کی صورت میں ہو۔ ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اور تمہیں ایسا کر دے کہ دنیا کی نعمتیں سرکش و تکبر کرنے والا نہ بنا دے، اور کسی منزل پر اطاعت پروردگار سے درماندہ و عاجز نہ ہوں، اور مرنے کے بعد نہ شرمساری اٹھانا پڑے اور نہ رنج و غم سہنا پڑے۔